السلام علیکم، خوش آمدید نیا دن رمضان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم۔ 18واں روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کا دوسرا عشرۂ مغفرت بھی اب رخصت ہونے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہماری ذات سے کسی کا فائدہ ہوا؟ کیا ہم نے خدا تعالیٰ کے احکامات پر لبیک کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے اور وہ ہے صدقہ۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہے جو اس جہاں کا مالک ہے، جو پالنہار ہے۔ اسی کی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار و مجبور، ضرورت مندوں، یتامہ و بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خیال کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا، بھلائی کا سوچنا، برائی سے خود کو اور دوسروں کو روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، پریشانی دور کر دینا، اپنا علم بانٹ دینا، حتیٰ کہ بے لوث خدمت کرنا بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، اور اسی خوبصورت بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج بھی ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر نعمان علی خان صاحب نے۔ نعمان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج بھی آپ کی باتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ صدقہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور مال سے لے کر ایک مسکراہٹ بانٹنے تک کیا ہی خوبصورت دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے پاس جیب میں مال ہو، وہ کسی کو دو تو وہ صدقہ، کسی سے اچھی بات کر لو تو وہ صدقہ، کسی مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھ لو تو صدقہ۔ کیا کہنے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزوں کو پہلے الگ الگ تو بہتر ہوگا۔ صدقے کی اور بھی بہت ساری فارمز ہیں، جیسے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ جو چیز تم میں چھوڑی گئی ہے، جو صلاحیت چھوڑی گئی ہے، جو اخلاق چھوڑے گئے ہیں، کچھ بھی تمہیں دیا گیا اس میں سے انفاق کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ تو ایک بڑی جامع ڈیفینیشن ہو گئی صدقے کی۔ لیکن مال کے خرچ کرنے کے بارے میں خاص تفاصیل قرآن میں آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس طرح ہم نماز کے بارے میں اس کی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، اس کے کچھ خاص جو ہیں وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور ان سب کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ مغرب میں ایک خاص نمبر ہوتا ہے، 3 رکعتیں ہوتی ہیں، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح صدقے کے بارے میں بھی، مال دینے کے بارے میں بھی کچھ ایتھکس ہیں، کچھ رولز، قواعد ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، اور سب سے تفصیلی بات اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی انتہا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافی ساری آیات جمع کر انفاق کا ایک جامع موضوع ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آیت البر، آیت نمبر 177 میں 177 میں سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مال دینے کو زکوٰۃ سے الگ کیا ہے، یعنی آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا الگ۔ اس کے علاوہ اپنی مال کی محبت ہونے کے باوجود کچھ کیٹیگوریز کو مال دینا، اس کو اچھائی کے ایک کیٹیگوری میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور خاص اس کا ذکر نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے کیا۔ یعنی ہمارے اندر صدقہ دینے کی، لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ، ہمارے مال سے خرچ کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں میں سے، یعنی ایمان کے جو پہلے مظاہر ہیں ان میں سے اس کو رکھا، اور نماز کو اور زکوٰۃ کو اس کے بعد اس کا ذکر کیا اس آیت میں۔ تو اس میں کیٹیگوریز کیا ہیں، اس کے بارے میں 1-2 منٹ آپ سے بات کر لوں، اس کے بعد کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا صدقے کے بارے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو اپنے مال سے محبت ہے، اور اس محبت کے باوجود آپ نے دیا، اور ان میں کس کس کو دیا؟ اس میں نمبر 1 جو لسٹ میں نمبر 1 آئٹم ہے وہ کیا ہے؟ ذوی القربہ، قریب کے رشتہ داروں کو، جن کی آپ کے ساتھ قربت ہو۔ اور دیکھیے، کسی مسکین کو دینا، کسی چیریٹی کو دینا جس میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ بچوں کی مدد ہو رہی ہے، یا یتیموں کی مدد ہو رہی ہے، یا کہیں پہ کنواں بنوایا جا رہا ہے، یا کوئی کہاں پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کی ریلیف کی ہیلپ کی جا رہی ہے، وہ لوگ اجانب ہیں، ان لوگوں کو آپ نہیں جانتے، ان کی سفرنگ، ان کی تکلیف کو دیکھ کے آپ کو جذبہ ہوتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگوری جو بنائی ہے نا، وہ مشکل ترین ہے،
کیونکہ ہماری اپنی فیملیز میں بہت ڈرامہ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، کسی کے چچے کے ساتھ لڑائی ہے، کسی کے کزن کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، کسی کہیں شادی رشتے میں کوئی بات ہو گئی تھی. اب کیونکہ جھگڑا ہو چکا ہے اور فیملی فیوڈ بن چکا ہے، تو کسی میں اگر اس فیملی میں سے کسی کو خالہ زاد بیٹی کو یا چاچا کے چاچا کو یا کزن کو کوئی مشکل ہو، تو ساری فیملی کہتی ہے ان کی مدد نہیں کرنا ہے، انہوں نے یاد ہے انہوں نے پچھلے سال کیا تھا تمہارے ساتھ، یا کیا بات کی تھی، اور ہماری کس طرح بےزتی کی تھی، یا ہماری فلانا جگہ انوائٹ نہیں کیا تھا. تو ان چکروں میں پڑھ کے انسان جو پہلی کیٹیگری ہے نا، اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس کی شاید حکمت ہی یہی ہے کہ پہلے انسان اپنی فیملی میں دیکھے کس کو ضرورت ہے، اور خاموشی سے دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو پچھلے جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی سارے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہلے کہا ذوی القربہ، پھر کہا والیتامى، اور یتیم. اور آپ اندازہ کریں جب یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تھی تو کوئی یتیم اپنے اوپر لیبل نہیں لگائے ہوئے تھے کہ میں یتیم ہوں، نہ کوئی یتیم خانہ تھا جہاں جا کے آپ پتہ کریں کہ یتیم کون ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کو پہلے ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سے بچے ہیں جن کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ کو اپنے محلے میں، اپنے نیبرہڈ میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں ان کے احوال کا کچھ اندازہ ہونا چاہیے، اپنے ہمسایوں کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ عزت دار لوگ ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں لا یسألون الناس الحافا، اسی میں صورت میں آئے گا آگے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے لپیٹ کے اپنے آپ کو لحاف کی طرح مانگ کر، بھیک مانگ کر نہیں لیتے. وہ ان میں عزت نفس ہوتی ہے، وہ اپنی عاجزی کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، لیکن آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ان کی شکل پہ پریشانی ہے. تعریفہم بسیماہم. تو اسی طرح یتیموں کے بارے میں بھی ہمیں خود احساس ہونا چاہیے، خود ایک سینسٹیوٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا والمساکین وابن السبیل. مسکین کا بھی لفظ اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن عربی میں اس کی بڑی خوبصورت معنی اور بڑے گہرے معنی. عربی میں مسکین کا لفظ مسکا اور سکنا کے ساتھ مل کر بنا ہے، اور اس سے معنی یہ نکلتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو ایک سچویشن میں، ایک صورتحال میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکلنے کی اس کو صورتحال نہ مل رہی ہو. فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب اس کی جو آئی سائٹ ہے اس کی وجہ سے وہ چلا رہا ہے، اب اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، اس کو آنکھوں کی سرجری کی ضرورت ہے، اس کی روزگاری کا سارا دار و مدار اس کی نظر پر تھا. تو اب اس کی وجہ سے وہ مسکین بن چکا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیدائشی فقیر ہے یا اس میں کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے، اس کے کاغذات کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا کوئی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ اور سچویشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک طرح سے پھنس جاتا ہے، اور ایسے پھنسے ہوئے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے. تو یہ ہے والمساکین. پھر وابن السبیل کی بات کی. وابن السبیل کا لفظی ترجمہ ہوگا راستے کا بیٹا، لیکن بیٹے کا لفظ محاورے میں عربی استعمال کرتے تھے جو لوگ سفر کر رہے ہیں. یعنی آپ کو اپنے محلے کا، مسجد کا، اپنے ایریا کا اتنا پتہ ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ شخص جو یہاں سے گزر رہا ہے، یا جس کو میں نے یہاں نماز پڑھتے دیکھا، یہ میرے محلے کا نہیں ہے، یہ اجنبی ہے، اور اس کو لگ رہا ہے اس کو ارد گرد کا کچھ معلوم نہیں ہے. انسان کو اتنی سینسٹیوٹی ہو کہ یہ لوگ جو ہے نا، ان کا خیال کرنا چاہیے. آپ یہاں سے نہیں ہیں، آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو کچھ کھانے وانے کی ضرورت ہے، آئیے آپ میرے گھر آ جائیے. یعنی اس طرح کا ایک انوائرمنٹ اس آیت نے بنایا جو صدقے کے ساتھ منسلک ہے. صدقہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ چیک لکھا یا کچھ کیش ایک ڈبے میں ڈال دیا اور چھوڑ دیا، اس میں ایک بہت اہمیت ہے جو اس آیت میں ظاہر کی گئی ہے. وابن السبیل وفی الرقاب. اور پھر کہا جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. پرانے قدیم زمانے میں گردنیں دو طرح سے پھنستی تھیں. ایک تو تھی غلامی، تو کسی غلام کو آزاد کرنا. اب غلامی کا زمانہ نہیں رہا، لیکن ایک اور طرح کی غلامی ابھی بھی باقی ہے، اور وہ ہے فائنینشیل غلامی. جو کوئی قرضے میں دبا ہوا ہو، اس کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے. اصل میں قدیم زمانے میں لوگ غلامی میں آتے کیسے تھے؟ قرضے کے ذریعے سے. قرضہ پورا نہ کر سکے تو اپنے آپ کو دے دیتے تھے. غلامی میں ہوتا یہ تھا. اور آج کل بھی یہی ایک طرح سے یہ ہوتا ہے. فائنینشیل سلیوری ہوتی ہے ایک چیز جو کئی ممالک میں جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. لوگ قرضے کے نیچے اتنے دب جاتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی لائف نہیں رہتی، وہ ساری زندگی بس قرضہ اتارنے میں ہی، ان کی غلامی میں ہی لگ جاتی ہے. تو کسی کا قرضہ اتارنا بھی اس میں شامل ہے. وفی الرقاب. اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بات کی ہے. تو خیر یہ تو تھیں کچھ کیٹیگریز جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اس سے دینے کے بارے میں ہمیں ایک کمپریہنسو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ صرف کسی غیر کی، کسی ایسے کی مدد نہیں، ہمیں اپنے ایک انسانیت کا ایک ویو بنانے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق آیت الکرسی سے ہے. آیت الکرسی سے ہم سارے محبت کرتے ہیں، ہم نے یاد کی ہوئی ہے. اس کے پہلے الفاظ ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام آخر میں دیے ہیں الحی القیوم، جو زندہ ہے اور تمام زندگیوں کی سورس وہ خود ہے، تمام لائف کی سورس وہ خود ہے. اگلی آیات میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب یہ پروگریشن آپ سمجھنا. اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی ان کا ایسا دوست ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھنا، ایک طرف اللہ نے اپنا نام بتایا ہمیں الحی، اگلی آیت میں بتایا ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ جیسے پودے کو اندھیروں میں ہوتا ہے پودا اور مردار ہوتا ہے جو اس کا بیج ہوتا ہے، اس کو وہ روشنی میں لے آتا ہے، اسی طرح کی ایک تعبیر کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، لگتا ہے کوئی اور ہی مضمون ہے، اس میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے آ کر کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ان تمام آیات میں جو کامن چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ زندگی اور موت، لیکن اس کا صدقے سے کیا تعلق ہے؟ ابھی تھوڑا سا صبر کرنے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس سے اگلی آیت میں ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها۔ اس آیت میں عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، وہاں تباہی آ چکی تھی، صدی گزر چکی تھی کہ وہاں پوری تباہی آ چکی ہے، تو اس کو حیرانی سے دیکھ کے اور اداسی میں دیکھ کے انہوں نے کہا اللہ اس ایسی بستی کو زندگی دوبارہ کیسے دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دی اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ زندگی اور موت کی بات کی۔ پھر اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پھر کہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں اپنے رب سے مجھے دکھائیے آپ موت کو زندہ، مردار کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ سوال جو قصہ ہے پرندوں والا وہ پھر آیا۔ اب اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی مثال ایک بیج کی سی ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس میں سے سنبلات نکلے، ہر سنبلے میں سے یعنی ہر پودے میں سے 100 بیج اس کے اندر ہیں، یعنی 1 سے 700 بن گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو 1 سے 700 کی ضرب دینا تو انسان کے لیے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ضرب کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے، اللہ اس کے اوپر کو ضرب دیتا ہے جس کے لیے چاہے، یعنی اس کی ضرب کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق زندگی اور موت سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سمجھا رہے ہیں، جس کو ایمان ہے کہ اللہ میں مر جاؤں گا اور مجھے دوبارہ وہ زندہ کرے گا، وہی رب ہے جو میرا مال مجھ سے گیا اس کو وہ دوبارہ زندہ کر دے گا، اور وہ میرا ہی مال ہے، میں نے کبھی خرچ کیا ہی نہیں۔ اصل میں میں نے جو کیا ہے، جس طرح آپ کرتے ہیں نا کہ آپ پیسے لے کے آپ بینک میں ڈال دیتے ہیں یا آپ کسی انویسٹمنٹ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ اس کو چھوئیں گے نہیں، 20 سال ہو جائیں گے آپ اس کو چھوئیں گے نہیں، وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خرچ نہیں کر رہے، وہ اصل میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے ایسٹس میں ہی شمار ہوتا ہے۔ یہی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں جو اعمال کرتا ہوں اس دنیا میں نے آخرت میں ڈپازٹ کیا ہے، اور جو میں نے صدقہ کیا ہے وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ وصول کرنا ہے آخرت میں جا کے، تو میں نے اسی طرح دیا، اور اس جو مال میری طرف سے گیا، جو میری طرف سے ہلاک ہو گیا، اہلکت مال اللبدا، جو مال میری طرف سے ہلاک ہو گیا اس نے دوبارہ زندہ ہو جانا ہے، اس نے دوبارہ کئی گنا بڑھ کر زندہ ہو جانا ہے، میرے سامنے آنا ہے۔ اچھا نعمان صاحب، یہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے ہمیں بتایا ہے۔ میرا اگلا سوال بھی ہے لیکن بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لوں گا، بریک کے اس پر جب حاضر ہوں گا تو یہ کہا جاتا ہے جو ہے وہ بلا ٹالتا ہے، کیا حکمت ہے اس کی؟ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیا دن رمضان اسپیشل میں۔ آج ہم صدقے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور مذہبی اسکالر نعمان علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی اور کیا کہتا ہے ہمارا دین اس حوالے سے؟ اصل میں اس کا ایک بنیادی قاعدہ قرآن میں ہے جس کا اسپیسیفکلی صدقے کے بارے میں نہیں، تمام اچھے اعمال کے بارے میں، اور اچھے اعمال میں سے بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جو اچھے اعمال ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور برائیاں دو طرح کی یہاں پہ اشارہ لیا گیا ہے علماء کے نزدیک۔ ایک اشارہ ہے کہ اچھائیوں کے ذریعے سے ہمارے برے اعمال مٹائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہے کہ جو بری چیزیں ہماری طرف آ رہی تھیں وہ بھی ہٹ جاتی ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارا دفاع بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ یرسل علیکم حفظا، وہ تمہارے اوپر فرشتے بھیجتا ہے وہ جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس سب فائدے کو حاصل کرنے کے لیے صدقے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں صرف یہ ایک کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کا مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور پھر آپ نے اس پر صدقہ دیا ہو. اس میں اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جس کا سورۃ البقرہ میں اس پیسج میں اس پورے سیکشن میں بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا. اس میں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ ان کچھ جو لمحے ہمارے پاس اکٹھے ہیں ان میں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں. پہلی چیز ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، کہ اپنے صدقے کو ضائع نہ کر دیا کرو. کیسے نہ، یعنی آپ نے صدقہ دیا اور اللہ کے نزدیک وہ کسی کام کا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ اور یہ نہیں کہ آپ کی ایک تو واضح ہے کہ آپ نے غلط نیت سے دیا. رئاء الناس یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے دیا کہ لوگ کہیں میرے بارے میں کہ اس نے تو بڑا دیا، ماشاءاللہ دیکھیں کتنا سخی ہے، کتنا ماشاءاللہ ڈونیٹ کیا اس نے. اس نیت سے دیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا بھی ایک اس کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، تو وہ گیا صدقہ ضائع گیا. لیکن ایک اور لفظ وہاں استعمال ہوا ہے بالمنی. من کا لفظ ہوتا ہے احسان جتلانا، یعنی آپ نے دیا کسی کی مدد، آپ نے اپنے کسی کزن کی مدد کی، کسی ہمسائے کی مدد کی. اچھا بعد میں جا کر 2 سال بعد آپ کا اس سے کوئی کانفلکٹ ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، تو آپ باتوں میں کہہ دیں ہاں پتہ نہیں کیوں میں نے تمہاری مدد کی تھی، مجھے پتا ہوتا تو ایسے نکلو گے، میں تمہاری طرف میں تمہیں 1 ٹکا نہ دیتا. یعنی آپ وہ پہلا والا احسان باتوں میں اس کے منہ پہ تھپڑ کی طرح مار رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو صدقہ آپ نے دیا تھا جو آپ کے لیے آخرت میں انتظار کر رہا تھا، وہ اب آپ کا انتظار نہیں کر رہا، وہ ضائع ہو چکا ہے. ایک دفعہ آپ نے کسی کی مدد کی، یا آپ نے کوئی فائنینشیل مدد کی، یا آپ نے کوئی فزیکلی کوئی مدد کی، کسی کے کاغذات فل کرنے میں آپ نے کوئی مدد کی، کسی کو اپلیکیشن فائل کرنے میں مدد کی، کسی بھی طرح کی آپ نے کوئی مدد کی، اس کا ذکر دوبارہ کرنا اور اس کا احسان جتلانا کسی کے سامنے، کسی اور غیر کے سامنے. بھائی ان کا نہ پوچھو، ان کے تو یہ میں نے بہت کچھ کیا ہے. اگر آپ نے بس یہ ذکر کر دیا وہ صدقہ گیا. اور یہ بہت اہم سینسیٹیو چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صدقات کے جو قواعد ہیں ان کا صحیح طرح سے لحاظ کریں. تو یہ پہلی بات تھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. وہ چیزیں نہ دیا کرو جو تمہارے نزدیک خبیث یعنی غلیظ ہیں یا کم تر ہیں، یعنی جو تم اپنے لیے خوش پسند کرتے ہو وہی دیا کرو. دیکھیں آپ نے عید آ رہی ہے، لوگ عید کے لیے شاپنگ کریں گے، اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے لیں گے، اور پھر کپڑے جو بانٹیں گے، یعنی محلے میں فقراء ہیں یا کوئی یتیم ہے یا کوئی ایسے بچے وغیرہ، ان کو کچھ کپڑے دینے، یتیم خانے کو دینے، تو وہ جو یوزڈ کپڑے ہیں وہ ان کو دیں گے. اگر آپ کو کوئی یوز کپڑے دے رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تغمضوا فیہ، تم آنکھیں میچ کے بھی لیتے، تم سے دیکھا نہ جاتا کہ مجھے دیا کیا جا رہا ہے. تو میں تو کہتا ہوں اگر آپ نے واقعی اس آیت پر اور قرآن پر عمل کرنا ہے اور اس صدقے کو اپنے لیے مصیبتوں کو دور کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اچھائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس چیز سے تمہیں خود محبت ہے. تو جو کھانا مجھے کھانے کا شوق ہے وہ میں کھلواؤں کسی کو، جیسے کپڑے مجھے اپنے لیے لینے کا شوق ہے وہ میں کسی کے لیے لوں. جس طرح کے تحفے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ تحفے میں، اور میں اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دوں کہ وہ اگر میں نے ان کو جا کے کوئی کھلونا لے کے دینا ہے، کوئی چیز لے کے دینی ہے، تو یہ بھی ساتھ اچھا یہ والے جو ہے نا یہ ہم اللہ کو دیں گے. یہ نہیں کہ ہم کسی یتیم کو دیں گے، کسی یتیم پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو. یہاں تک کہ صحابہ تو جب صدقہ دیا کرتے تھے تو صدقے پہ وہ عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے دیا کرتے تھے کہ میرے رب کو جا رہا ہے. ان کو ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ میں اصل میں میرے سامنے جو ضرورت مند ہے نا، میں اس پر احسان نہیں کر رہا، وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو میری مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کو میری برائیوں کو مجھ سے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، میرے دفاع کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کو میرے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ڈپازٹ رکھا ہے یہ مجھے واپس مل جائے گا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. جو بھی اچھا تم نے خرچ کیا تمہیں واپس دے دیا جائے گا، اور تم سے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم سے کوئی کمی نہیں لی جائے گی کہ میں نے کچھ دیا اور مجھے واپس نہیں ملا. بے شک. اسی طرح ایک اور
آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی نواز صاحب، یہاں میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک سوال آپ سے ضرور کر دوں، کیونکہ جو مومنٹم ہے نا ہماری گفتگو کا وہ اسی جانب اس سوال کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ایک تو ہم جو بھی دیں دیگر لوگوں کو وہی دیں جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاکاری کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، دکھاوا کتنا عام ہو گیا. ہم کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کے اور 5 لوگوں کا اس میں شامل ہونا اور نیچے بڑا بڑا کیپشن لکھنا بڑا ضروری ہم سمجھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ذرا بتائیے کہ اس طریقے کا دکھاوا اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ صدقہ ہمارے کسی کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھیے اس میں بھی نا 2 ایلیمنٹس ہیں. قرآن جو ہے وہ بہت پریکٹیکل ہے. قرآن بلیک اینڈ وائٹ میں کبھی بات نہیں کرتا. قرآن اصل میں سارے اینگلز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے کے بعد ہمیں اپنی اس نے حکمت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کھلے عام دو گے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اور اگر تم خفیہ طریقے سے دو گے اور فقراء کو بانٹ دو گے، یعنی ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یا اس کا ایک معنی یہ بھی سکتے وہ بھی تمہارے لیے صحیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دی. اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ انسان کی نیت پر ہے. اگر یہاں کوئی بینر کسی نے لگا دیا، تصویر لگا دی، پوسٹ کر دیا اور ساتھ میں انکریج کیا کہ آپ بھی دیجئے، ٹھیک ہے، اگر اس کا مقصد یہ تھا، اور مقصد میں کیا ہے؟ نیت ہوتی ہے نا. تو میں تو کسی کی نیت جج کر نہیں سکتا. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا اس نے یہ تصویر اس لیے لگائی ہے کہ اپنے آپ کو پاپولر بنانا چاہ رہا ہے، بڑا دکھاوا کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں نے یتیموں کو کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے بس یہی کیا اور آگے کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے میں بچوں کے ساتھ ہوں، بڑے پیارے بچے ہیں، میں نے جو کر سکتا تھا تو میں نے کیا ہے، آپ بھی کیجئے، تو یہ ایک انکریجمنٹ ہو جاتی ہے. جس طرح اگر کبھی میں کسی فنڈ ریزر پہ جاتا ہوں اور وہ فنڈ ریزنگ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پہ کسی ریلیف ورک ہو جائے، کوئی سیرین ریفیوجیز کا، کبھی کسی کرائسس کا، کسی سیلاب وغیرہ کا کچھ ہو رہا ہے، کسی ملک میں کہیں پہ ہو رہا ہے، تو وہ کوئی کھڑا ہو کے ہاتھ کو کہتا ہے کہ کوئی 10,000 کون دے گا یا 5,000 کون دے گا، رائٹ، اور کوئی کھڑا ہاتھ نہیں کر رہا. تو کوئی ایک اگر کھڑا کر دے، وہ تو چپکے سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایک کو کھڑا کر دے تو کسی اور کو انکریجمنٹ ہو جائے، اچھا وہ کر رہا ہے میں بھی کر دوں. تو یہ ہوتا ہے تنافس. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ان چیز میں کمپیٹ کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے لیے کمپٹیشن ہے. لیکن اس میں ساری بات جو شروع میں کہی ہے نا رعاء الناس، اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے تو پھر یہ سب بیکار ہے. لیکن اگر آپ کی نیت دوسروں کو انکریج کرنے کی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کا اپنا آپ کی قوت ارادہ اتنی پکی ہے کہ آپ ہلتے نہیں ہیں نا، آپ کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ اس سے میری پاپولیرٹی بن رہی ہے، اس سے میرے لوگوں کا میرے بارے میں اچھا خیال آئے گا، یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ کھلے عام دے کے نشر کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو آپ کو کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک دن اللہ تعالیٰ کا مبارک چہرہ دیکھنے کے لیے. آپ سے ہمیں نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکر چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی ایجنڈا واپس نہیں چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک فوٹو لے کے ہماری فیس بک فالوئنگ بڑھ جائے گی، یا ہماری آرگنائزیشن کی گروتھ ہوگی، یا ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی. ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو دیا ہے، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے نا میں نے سائیکولوجیکلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا بھی دکھاوا وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس سے لوگ گزریں گے تو سوچیں گے میں کتنا اچھا ہوں، اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی اتنی کمزور سائیکالوجی ہے اور آپ اتنا دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ گھر میں ہی پڑھو، پھر نیت تو آپ کی پاک رہے گی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پاپولیرٹی کا شوق نہیں ہے، دکھاوے کا شوق نہیں ہے، وہ کرتے ہیں اور وہ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھولا ہے. اور نوان صاحب یہ وہی والی بات ہے نا کہ دلوں کا حال، نیتوں کا حال تو اللہ جاننے والا ہے. بہت خوبصورت گفتگو، لیکن ایک بار پھر وقت جو ہے وہ حائل ہو چکا ہے اس گفتگو میں. آپ کا شکریہ ہم کریں گے نوان صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ اور صدقے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کا اس پر حاضر ہوں گے تو مزید بھی گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. محمد محمد میں کہتا رہا
یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا، والقمر پڑھ لیا، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا، والقمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، سب سے زمانے میں مجبور تھا، سب سے کس تھا بس تھا مجبور تھا، سب سے زمانے میں مجبور تھا،
سب سے بےکس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے جو دیکھا تو ناتے بھی بن گئی۔ سبحان اللہ مکرم صاحب، بہت 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 ہی پرسوز، اور یقین مانیے کہ یہ سنتے ہوئے جتنا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے، جتنی خوبصورت آپ نے نعت پیش کی ہے، یقیناً ہمارے بھی دل سے اسی طرح جذبات جو نکل رہے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ بہت خوبصورت۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جب ہم دین کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو خدا کا ذکر ہو کہ خدا کا گھر، دونوں کا ہی خوبصورت ہونا لازم و ملزوم ہے۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ کے ساتھ پہاڑ پر بنی ایک دلکش مسجد ہے، وہ شہر کا منفرد لینڈ مارک بن چکی ہے۔ مسجد سے شہر کا حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شایان سلیم نے مسجد کی اس خوبصورتی پر رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو اپنی منفرد تعمیرات کی وجہ سے شہر کا لینڈ مارک بن جاتی ہیں، وہیں کچھ ایسی مساجد بھی ہیں جو مخصوص طرز تعمیر کی وجہ سے کسی علاقے کی پہچان بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد یونیورسٹی روڈ پر واقع اس پہاڑی پر بھی بنی ہوئی ہے۔ جو بھی یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتا ہے اس کو یہ مسجد اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے۔ اس کے آرکیٹیکٹ وہ آرکیٹیکٹ ہیں جو کوئٹہ کینٹونمنٹ بورڈ میں بھی اسی طرح کی ایک مسجد بنی ہے، لیکن وہ بڑے احاطے میں بنی ہے، تو انہی کے آرکیٹیکٹ کا یہ نقشہ پاس کیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے بنا ہے۔ تو آپ اسے دیکھیں گے، اسے دیکھیں گے تو بالکل ایک جیسی نظر آئے گی، صرف میجرمنٹ کا فرق ہے۔ اس علاقے میں چونکہ یہ پہاڑی چٹان پہ ہے تو یہاں کا لینڈ مارک بن چکا ہے، اور صرف ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ پہاڑی چوٹی پہ وہ جو مسجد ہے، تو کہتے ہیں اچھا وہ تو وہ حوالے کے لیے لوگوں نے اب استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ چونکہ یہ روڈ کے قریب ہے تو مقامی نمازیوں سے زیادہ باہر کے نمازی آتے ہیں، ان کو سہولت ہے، گاڑی سے آئے، اوپر چڑھ گئے، کھاڑی کھڑی کی نماز پڑھے، چلے گئے۔ پارکنگ کی بھی سہولت ہے، کافی علاقہ بڑا ہے یہ۔ بنانے والے کو، ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے تو وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم نے تو بہت سارے گنبد بنائے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو کام شروع کیا اور تقریباً 2 ہفتے تک جو کام کیا تو وہ
ٹھیک نہیں تھا، پھر اس کو ہم نے توڑوانا پڑا، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر زیادہ توجہ دی کہ بھائی یہ تعمیر ہو کے پھر نہ کوئی چیز ٹوٹے گی۔ یونیورسٹی روڈ سے مسجد کی ہائٹ تقریباً 60 فٹ تک بلند ہے، اور اگر گنبد تک کی بات کی جائے تو یہ ہائٹ 100 فٹ تک بلند ہے۔ یہاں سے ہرے بھرے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی روڈ کی زمین ہے اور وہاں بڑے بڑے درخت ہیں، تو یہاں سے نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پوری مسجد کا 70% حصہ ہے اوپر، بڑا گنبد بنانا اور کم سہولتوں سے بڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ نے بنا دیا الحمدللہ۔ پوری مسجد بھی سہولتیں بڑی کم تھیں، اللہ نے پورا کرتے گئے، تھوڑا تھوڑا کر کے کام ہوتا رہا، تو جا کے یہ ابھی 7 سال ہوئے ہیں یہ شکل آئی ہے۔ اس وقت آپ آتے جب اس کی بنیاد ڈلی تھی تو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اور یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ کا خاص کرم ہے، اور ایک تو ایک قدرتی چیز ہے، پہاڑی کے اوپر مسجد بنی ہے تو لک اچھا آ رہا ہے، شہر کا بتا رہا ہے، لک آ کے دیکھتے ہیں جو کہ عموماً دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں اور پھر جب ان کی نظر جاتی ہے باہر کی طرف تو وہ بلندی پہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجبوراً کچھ دیر کھڑے ہو کر نظارہ کرتے ہیں اپنے شہر کا، اس علاقے کا، کافی دور تک نظارہ ہوتا ہے۔ جب فضا صاف ہوتی ہے تو بہت اچھا منظر ہوتا ہے، خاص کر فجر کی نماز میں آپ آئیں تو آپ کو یہاں سے اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ بہت اچھا سکون لگتا ہے۔ میں بھی یہاں پہ عصر کے وقت آتا ہوں اور مغرب کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، اور یہاں بہت اچھا فیل کرتا ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اور دل کو بڑی راحت و سکون ملتا ہے۔ ویو یہاں سے پورے کراچی کا آپ دیکھنے پر سارا ویو نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا شہر ہمارے کو دیا، دیکھیں سارا یہاں سے پورا اتنا حسین نظر آتا ہے، اور لوگ اسی وجہ سے اس مسجد کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کہ یہاں سے ویو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ آ کے یہاں تصویریں اپنی بناتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ مسجد ہے، میری خوش قسمتی کہ میرا گھر قریب ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا کچن کا رخ کرتے ہیں۔ کوکنگ ایکسپرٹ عبید چودھری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبید السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا عبید کی میں ایک بات بتاؤں کہ عبید جو ہے وہ کراچی سے نہیں ہے، بلکہ عبید باضابطہ رحیم یار خان سے آتے ہیں، تو آپ کا اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ تو بھائی کیا بنا رہے ہیں آج آپ؟ آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں مغلئی چکن، اور یہ ایک انڈین ریسیپی ہے جو کہ بہت مزے کی بنے گی، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ رکھا ہوا ہے چکن، بون لیس چکن میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے کیوبس میں کٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے میرے پاس 1 کھانے کا چمچ، سوکھا دھنیا ہے میرے پاس 1 کھانے کا چمچ، اور اس کے بعد میرے پاس ہے ہلدی اور یہ سارے مسالے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں اور کٹنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے میرے پاس 1 عدد پیاز، یہ میڈیم سائز کا ہے؟ جی یہ میڈیم سائز کا ایک پیاز ہے، اس کو چاپ کر کے فرائی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو پہلے تو عبید جو ہے وہ پیاز چاپ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ 2 عدد ٹماٹر ہیں۔ اس کے بعد آئل میں میں ثابت گرم مسالے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر مسالے کون کون سے استعمال کر رہے ہیں وہ تو بتائیں نا۔ سب سے پہلے ہم لیں گے سونف 1 کھانے کا چمچ، میں اس کے اندر ڈالتا ہوں۔ ہاں پلیز، چلے جی، سونف آ گیا 1 ٹی اسپون کے جتنی سونف۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لیں گے کالی مرچ، پیپر کارنز یعنی کہ ثابت کالی مرچ لیں گے، ٹھیک ہے، 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے بعد میرے پاس ہے چھوٹی الائچی 1 عدد جوتری، 2 عدد بڑی الائچی اور 3 سے 4 چھوٹی الائچی، ٹھیک ہے، 10 سے 15 کاجو۔ اچھا یہ جو مغلائی چکن یا جتنی بھی مغلیہ طرز کی ڈشز ہیں
اس کے اندر ڈرائی فروٹس ہے. ڈرائی فروٹس کا بڑا لازمی ہوتا ہے اس میں عمل دخل. اور یہ ہم لیں گے سوکھا دھنیا 1 ٹیبل اسپون. یہ ثابت مسالے ہیں. اس کے بعد ہم ٹماٹر چاپ کریں گے. 2 عدد میرے پاس ہیں ٹماٹر. ٹھیک ہے. چلیں پیاز اور ٹماٹر جو ہیں وہ ہو گئے چاپ. ٹھیک ہے. اور یہ 2 عدد ہری مرچیں تھیں, یہ بھی چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دیں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے پیاز ٹماٹر ہری مرچی آپ نے چاپ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتے ہیں وہ ڈال دیے. اور کی جو جان ہوتی ہے نا مغلائی کھانوں کی وہ ہے ڈرائی فروٹ. اس میں کاجو جو ہے وہ عبید نے ڈالا ہے. اس کے بعد ہم لیں گے کوکنگ آئل. اوکے. چلیں جی ڈالڈا جو ہے وہ ڈالیں. یہ کتنا ڈالیں گے آپ؟ 1 کپ کے جتنا آئل لیں گے. 1 کپ کے جتنا آئل لیں گے. اور ڈالڈا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ورائٹی آف رینجز ان آئل, اور صحت مند رہنا ہے تو ڈالڈا میں پکا کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 1 کپ جو ہے یہ ڈال لیا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے. تو عبید نے جو ہے اس وقت آئل گرم ہونے کے لیے بھی رکھ دیا ہے. آئل گرم ہوگا, یہ فرائی ہوں گے. اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے. اور اس کے بعد اس کو نکال کے ہم بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے. اوکے. تو جب تک یہ کام ہو رہا ہے عبید جو ہے وہ چاپ کر رہے ہیں, بلینڈ کر رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں. ہم ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید ہوگی آپ سے بات. رہیے ہمارے ساتھ. کا تصور نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ میری آرزو محمد میری میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں مدینہ میں مریض مصطفیٰ مجھے چھیڑو نہ طبیبو میں مریض
چلو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے تو وہ سامنے مدینہ مجھے موت بھی جو آئے تو وہ سامنے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ کبھی شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد کبھی شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں جینا اسی آرزو میں جینا اسی آرزو میں مرنا نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ ساعتیں شکوہ ہے کہ کیوں اسی طرح جاری و ساری نہیں رہ سکتی، یہ پل کیوں اسی طرح جو ہے وہ نعت میں ہی ہم اپنی زندگی کیوں نہیں گزار دیتے. یہ وہ شکوہ ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت مند اولاد عطا کرے تاکہ بڑے ہو کر وہ والدین کا سہارا بن سکیں. سما کے نمائندے خصوصی ریحان احمد آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ماں سے کرا رہے ہیں جسے قدرت نے اولاد کی شکل میں آزمائش سے گزارا، لیکن کمال بات یہ کہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس آزمائش سے گزرنے کے لیے کوشاں نہیں ہے، لڑ رہی ہے، تیار ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. ہمارے بچوں کی دنیا ہم سے شروع ہوتی ہے اور ہماری دنیا ہمارے بچوں سے. انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر ہم دنیا گھماتے ہیں اور ان کے نازک کندھوں پر اپنا کل سجاتے ہیں. دنیا بھر میں 1.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کے کندھوں پر ان کے والدین اپنا کل نہیں سجا پاتے. کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن کی رہائشی سعدیہ فرید بھی ایسے ہی والدین میں شامل ہیں جن کے بچوں کی بیماری ان کے لیے ایک امتحان ہے. ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عمر سیریبل پالسی نامی بیماری کا شکار ہیں. اس بیماری میں مکمل ذہنی نشو و نما نہ ہونے کے باعث بچے دیکھنے، سننے، بولنے، سمجھنے اور جھٹکے لگنے کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. جو بڑا بیٹا ہے وہ تقریباً 7 ماہ کا تھا، اس کے بعد سے اس کو فٹس لگنا شروع ہوئے.
اور پھر 2.5 سال کی عمر تک اس کو فٹس لگتے رہے. 3.5 سال کی عمر میں اس نے بیٹھنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ یہ سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے, خود سے چل نہیں سکتا. ہمارا ہاتھ پکڑ کے یا کسی چیز کا سہارا لے کر چلے گا, خود سے نہیں چل سکتا. جبکہ جو چھوٹا بیٹا ہے 2.5 سال ہو گئے, 7 ماہ کا تھا, اس کو بھی فٹس لگنا شروع ہوئے اور اس نے ابھی تک اپنا ہیڈ کنٹرول نہیں کیا. بیٹھنا اور چلنا تو دور کی بات ہے. سعدیہ کا شوہر فرید محنت مزدوری کا کام کرتا ہے اور یومیہ 1200 سے 1500 روپے تک کماتا ہے. ایسے میں بچوں کے علاج کے بھاری اخراجات برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہے. ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ان کے علاج وغیرہ کے بارے میں مکمل علاج کروایا جائے تو یہ بہتر زندگی گزار سکیں گے, اور ہماری اتنی گنجائش نہیں کہ ہم ان کا مکمل علاج کروا سکیں. دونوں کے علاج پر تقریباً 12 سے 15 لاکھ تک کا خرچہ ہوگا مکمل علاج کا. ان کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں. بڑا بیٹا ہے, اس کو بھی خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا ہوتا ہے. اور اب یہ انہیں پیاس لگتی ہے تو یہ بتا نہیں سکتے, بھوک لگتی ہے تو بھی نہیں بتا سکتے. خود سے بار بار ان کو پانی دیتی ہوں. اگر ان کو پیاس ہوتی ہے تو پی لیتے ہیں, نہیں تو نہیں. ٹائم پر ان کو کھانا دیتی ہوں. اگر بھوک لگتی ہے تو یہ بچے روتے ہیں, لیکن بتا نہیں سکتے کہ ہمیں کھانا چاہیے یا پانی وغیرہ چاہیے. دنیا بھر میں ہر 1000 میں سے ایک بچہ سیریبل پالسی کا شکار ہے. 2.5 سالہ ابو بکر اور 8 سالہ عمر کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں اس بیماری کو جھیل رہے ہیں, اور ان کی ماں ہر لمحہ ان کی صحتیابی کے لیے رب کائنات کے حضور دست بد دعا ہے. ان بچوں کے لیے یہی دعا مانگتی ہوں کہ میرے دونوں بچے ٹھیک ہو جائیں اور خود چلیں. ابو بکر اور عمر کی ماں سعدیہ قدرت کے اس امتحان سے گزرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. اس راہ میں اگر اسے میرا اور آپ کا تعاون بھی حاصل ہو جائے تو راستہ آسان ہو جائے گا. کیمرامین عمران خان کے ساتھ ریحان احمد, سما, کراچی. معصوم اور سمجھے خوبصورت بچے ہیں, لیکن آزمائش جب آتی ہے تو وہ عمر یا پھر جنس نہیں دیکھتی. سارم برنی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سارم بھائی السلام علیکم, بہت شکریہ, آپ تو ہمارا ریگولر حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. سالم بھائی, پہلے تو میں چاہوں گا بتائیے کہ جو بیماری ہے سیریبل پالسی, یہ ایسی ہے کہ ماں جو ہے, یہ آف دا ریکارڈ بھی میں بتاؤں آپ کو, جب بات ہوئی تو ماں یہ کہتی ہے کہ یہی میری دنیا ہے, باہر تو میں جا ہی نہیں سکتی. ایسا ہی ہے. تو انہی دونوں کو میں نے اپنی دنیا بنا لیا ہے. کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ سر بات یہ ہے کہ بالکل اس کی دنیا تو یہی ہے, لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم ان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتے اور کل ماں باپ نہیں رہتے تو یہ بچے کدھر کھڑے ہوں گے. جب آج ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ علاج نہیں کروا پا رہے, جب ماں باپ نہیں ہوں گے اور وہ بچے جو روٹی بھی نہیں مانگ پا رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے اور ان کا جتنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, جتنا بہتری کروا سکتے ہیں, ہمیں وہ کروانا چاہیے. اور یہ 1-2 دن کا علاج نہیں ہوتا, یہ 1-2 مہینے کا علاج نہیں ہوتا. ویسے تو اس ساری زندگی چلتا ہے, لیکن نارملی بھی اگر آپ اس کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے بھی کریں تو 1-2 سال تو اس کو لگتے ہی لگتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ کام ہوتے ہیں. اب جیسے پہلے ڈاکٹر نے ان کو جو انجیکشنز کہے تھے, وہ مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں کہ کتنی تعداد تھی, لیکن ایک انجیکشن 60 سے 70 ہزار روپے کا تھا, اور وہ کئی انجیکشن لگنے تھے. اب وہ انجیکشن کی اسٹیج سے بڑھ گیا, وہ عمر نکل گئی بچے کی, اب وہ آپریٹ کی طرف چلا گیا. تو ہم اگر آج کے بعد اور اس کو لیٹ کریں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کدھر معاملات چلتے چلے جائیں گے. اور اگر یہ بالکل ہی بستر پہ پڑ گئے تو کیا ہو جائے گا. تو ہم لوگ ایک پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ ہم نبھا رہے ہیں, وہ وعدہ اللہ نے نبھانا ہے, وہ ہے رزق کا. ہم سمجھتے ہیں بس کسی کو روٹی کھلا دو, راشن دے دو, یہ جو ہے نا حل ہو گیا. روٹی راشن حل نہیں ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں بھیکاری بنانے والا عمل ہے. جب انسان الجھنوں میں پھنستا ہے نا, اس میں اس کی سپورٹ کرنا جو ہے نا وہ حل ہے. اس سے بہتری آئے گی, اس سے جو ہے نا معاملات بہتر ہوں گے زندگی کے. لیکن ہم لوگ ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں. اگر ان 2 بچوں کو بجائے اس کے ہم 200 لوگوں کو بٹھا کر کے روٹی کھلائیں, آپ یقین جانیں صرف ان 2 بچوں کو اگر ہم بہتری کی طرف لے آئے نا تو وہ ہماری کامیابی اور اسی سے اللہ بھی خوش ہوگا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت دیکھ رہے تھے یہ پیکیج یا جس کو بھی علم ہو رہا ہے وہ آگے بڑھے, ہمارا ساتھ دے تاکہ اس کو, اور ہماری ایک پالیسی ہے کہ ہم مقصد جب کوئی ذمہ داری لیتے ہیں نا تو اس کو سالوں لے کر کے چلتے ہیں. پروگرام تو ایک بار ہوتا ہے, آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ سالوں جڑے رہتے ہیں اور ان کی ایک ایک چیز پھر ہم جو ہے واچ کر رہے ہوتے ہیں, لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کا علاج ہو یا کھانے پینے کا مسائل ہو. کھانے پینے میں ویسے میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں کہتا ہوں راشن اپنے گھر کا خود کما کر کے لے کے آؤ. اسکول فیسیں ہیں سمجھ میں آتی ہے, میڈیکل پرابلم ہو گئی سمجھ میں آتی ہے, چھت کچی پڑی بھی ہے پکی گھر نہیں وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن راشن وہ اپنے ہاتھ سے کماؤ. اگر آپ نے کسی کو راشن کے سلسلے میں ڈال دیا, آپ یقین جانیں اگر آپ 20 سال پہلے جس کو راشن دے رہے تھے وہ 20 سال بعد بھی راشن ہی مانگ رہا ہوتا ہے. سارم بھائی ہمیں جو ہے نا معاشرتی طور پہ بھی اب ذرا اس طرف بھی سوچنا ہوگا. ایک تو یہ کہ میں کیونکہ سارم بھائی تو یہ کار خیر کر ہی رہے ہیں, جو بھی لوگ اس وقت سما کی اسکرین پہ یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا, التجا کروں گا جتنے مخیر حضرات ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. اور سارم بھائی تو آج ذمہ داری لے لیں گے, جب بھی ہم نے ان سے کی ہے درخواست ہمیشہ ہی ذمہ داری لے لیتے ہیں, آگے بڑھیں. ان کا نمبر بھی ہم فلیش کر رہے ہیں اور ضرورت بھی نہیں فلیش کرنے کی, بہت سے لوگوں کے پاس ہے بھی, تو دفاتر بھی ہیں, ہاتھ مضبوط کریں. اگر خود سے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو اس نظام کو جانتے ہیں, جو اس سسٹم کو جانتے ہیں, اس نظام کو مضبوط کیجئے, اس سسٹم کو مضبوط کیجئے, بڑھیے آگے اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے. سالم بھائی صرف معاملہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہے, ابھی تو ان کے والد اور والدہ دونوں حیات ہیں, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جب مشکلیں اتنی آن پڑتی ہیں, مجھے تو نہیں کب سمجھ میں آتا شاعر نے کیوں کہا کہ آسان ہو گئی. مجھے تو یہ معاملہ آسان نہیں لگتا, کیونکہ والدہ بیچاری اس نے اپنی زندگی محدود کر لی ہے, والد مزدوری کے پیشے سے ہے, شٹرنگ کا کام کرتا ہے, اور وہی والی بات ہے کبھی آئی کبھی نہیں ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں, جو آپ نے کہا مشکلیں اتنی آئی کہ آسان ہو گئی. ایک جگہ میں گیا کرنگی جہاں فشری ہے ساری, تو وہاں جیسے ہی گاڑی سے اترے اتنی زیادہ اسمیل آئی, تو وہاں جو ایک وہاں کا لوکل تھا کہنے لگا ابھی ختم ہو جائے گی, آپ فکر نہیں کریں. میں بولا کیسے ختم ہو جائے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے نا کہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو اسمیل فیل نہیں ہو رہی ہوتی. تو اسی طریقے سے کہ مشکلیں اتنی اگر پڑ جائیں تو پھر انسان اس کو پھر ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا, تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے مقصد آسان ہو گئی ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس کو آسان کریں, نہ کہ وہ مشکلیں ان پہ جو پڑی ہوئی ہیں اس طریقے سے وہ آسان ہو, اور ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز بھی تھوڑی سپورٹ شروع کر دینا, میں سمجھتا ہوں بہت بہتری آ جائے گی. ہم ایک چھوٹے سے مرض کے لیے 5-6 لاکھ روپے کے بل بناتے ہیں ہمارے اسپتال, تو کم از کم بنائیں. میں کہتا ہوں 5-6 لاکھ روپے نہیں, آپ 50 لاکھ روپے بل بنائیں. جو دے سکتا ہے وہ دے دے گا نا, لیکن جو نہیں دے سکتا اس کے لیے تو ایک باکس رکھ دیں کہ جو ڈال سکتے ہو اس میں ڈال جاؤ. ہم اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو اس بچے کے لیے, بندے کے لیے, بندی کے لیے کر سکیں گے ہم اس کو کریں گے. تو میرا خیال ہے ہم بہت بہتری کی طرف آئیں گے. لیکن یہ سب میں جو باتیں کر رہا ہوں میرا خیال ہے یہ خیالی باتیں ہیں, یہ عملی تو مجھے نہیں نظر آتی. اب کون سی گھڑی رمضان کی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے؟ اللہ کرے, دعا کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے. میں تو سر اس کو کہتا ہوں یہ دعا کہیں یا بد دعا کریں, کسی صورت یہ قبول ہو جائے کہ ہمارے اسپتال اس رخ پہ تو آئیں. کم از کم اتنا برا حال ہے ہمارے یہاں. میں پھر وہی بات دہراؤں گا, اس ملک کا, اس قوم کا ایشو راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. غلط بولتے ہیں لوگ کہ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ, میں اس بات کو نہیں مانتا. لوگ مر رہے ہیں صحت نہ ہونے کی وجہ سے, لوگ مر رہے ہیں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ان دو چیزوں پہ ہمارا ملک جس دن کام کر گیا, ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم خود بہتری کی طرف جائیں گے, ایمان کی طرف جائیں گے. یہ جو ہم نفرتیں اور حوث اور لالچ میں پڑ گئے ہم اس سے نکل جائیں گے. لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کتنے ایماندار اور اچھے صحیح, جب آپ کے گھر پہ آن پڑتی, آپ کی ماں پہ آ گئی, بہن پہ آ گئی, بچے پہ آ گئی, بیوی پہ آ گئی, اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, اس وقت انسان کا ایمان پھر ڈگمگاتا ہے. سارم بھائی اس فیملی سے رابطہ کریں گے, ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے ذرا میں دیکھیں. بالکل میں تو انشاءاللہ جو ممکن ہوگا کروں گا, لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں پبلک ہی کی ہیلپ سے کرتا ہوں. تو پبلک اگر مجھے سپورٹ کرتی رہے گی, ڈیفینیٹلی یہ فیملی تھوڑی ہے نا, میرے پاس تو لمبی قطاریں لگی ہوئی لسٹیں پڑی ہیں ان کی. تو لوگ ہمیں سپورٹ کریں بڑھ چڑھ کے. اگر ہم سے امید رکھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ کام کے پیچھے بھی تو آپ ہیں نا. میں کتنا ہی اچھا جہاز بنا لوں,
اگر اس میں ایندھن نہیں ڈلے گا تو وہ جہاز تو اڑ ہی نہیں پائے گا, کچھ کر ہی نہیں پائے گا. تو کوئی بھی چیز ہو, آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس کے پیچھے ایندھن ہوتا ہے. وہ یہ اگر آپ لیپ ٹاپ بھی لیے بیٹھے میں تو اس کے پیچھے بیٹری ہے جو اس کو آن کرتی ہے, اس کے بعد یہ سارے سسٹم چلتے ہیں. تو لوگ اس چیز کو جو ایک فنڈز کا نظام ہے, جو ڈونیشنز کا نظام ہے, اس کو جاری رکھیں اور صرف رمضان میں نہیں سالہ سال جاری رکھیں. تو یہ نمبر بھی جو ہے وہ ہم نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم یہ فلیش کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو کرنا چاہتے ہیں صرف اس مہینے میں نہیں, کیونکہ یہ مہینہ تو ہمیں تلقین دیتا ہے کہ نہ صرف اس مہینے میں کرو بلکہ اس مہینے سے سیکھے باقی پورا سال بھی کرو, جتنا کر سکتے ہو کرو. 1 پائی کی اگر استطاعت ہے یا 1 لاکھ کی استطاعت ہے یا کروڑوں کی استطاعت ہے, یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے. اور جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بھی صدقہ ہے کہ کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ جو ہے وہ مال سے مدد کرنے سے لے کر کسی مسلمان بھائی کو اچھی بات کرنے تک جو ہے وہ صدقہ ہے. تو پھر آگے بڑھیے اور سارے بھائی جو ہیں ان کی, سارے بھائی اور ان جیسے جتنے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کا ہاتھ مضبوط کریں, ان کی مدد کریں. سیریبل پالسی جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے اگر یہ بچوں کو ہو گئی ہے تو جو اس کے والدین ہیں, ماں جو ہے وہ جو ہے بالکل ہی سمجھیں کہ اس نے اپنی زندگی ان بچوں پہ وقف کر دی. اور یہ بیماری میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ہے کہ اس میں ماں جو ہے نا اس کا بڑا اہم رول ہو جاتا ہے. باپ نے تو جانا ہے باہر, اس نے کمانا ہے, یعنی کہ باپ کی کمائی اور ماں کی ممتا وہ کہیں اور نہیں جاتی, وہ صرف ان بچوں پہ جو ہے وہی جو ہے وہ فوکس کر کے رکھتی ہے. ہمیں اسلم صاحب راول پنڈی سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے, وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی اسلم صاحب فرمائیے. یہ بچوں کا علاج کہاں سے ہوگا؟ یہ آپ کا ٹی وی پہ آ رہا ہے جی, آپ کا پروگرام آ رہا ہے. جی 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 اچھا, اس کا علاج سارے اس کا تو مختلف علاج کہاں پہ, پاکستان میں یا باہر ملک میں ہے؟ نہیں پاکستان میں ہی ہے بالکل. اچھا, اس کا علاج پاکستان میں یقیناً ہے, موجود ہے اسلم صاحب. مقصد یہ بالکل نارمل نہیں ہو سکتے لیکن بہت بہتری کی طرف آ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی آسان کر لیں. جی تو اسلم صاحب بالکل نارمل نہیں ہو سکتے. اچھا تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسلم صاحب؟ بس کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے. آمین. ٹھیک ہے. تو اسلم صاحب جو ہمارا جو اس وقت پی سی آر ہے اس میں آپ اپنی جتنی بھی جو کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ان کو بھی بتائیے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ماہ مبارک کے صدقے آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے, آپ کو صبر, آپ کو اجر جو ہے وہ عطا کرے, ان والدین کو صبر عطا اسی طرح کرتے رہے. بہت شکریہ اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے دیکھا صاحب سالم بھائی, صرف ایک بار یہ ملک جو ہے نا, یہ ملک چل ہی ایسے لوگوں کی وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے. اور میں دیکھیں جیسے ماں نے اس کے کہا کہ 12 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, 12 لاکھ روپے پاکستان میں جو گھر میں رہتا ہے نا, میں غریب کی بات نہیں کر رہا, جو گھر میں رہتا ہے اس کے لیے ایک معمولی سی بے شک جو ہے نا وہ رقم ہے. ہمارے اگر آپ نارمل ڈیفنس کلفٹن چھوڑ کے اگر نارمل علاقے کے بھی 500 گز کے گھر کی بات کریں نا تو کم از کم 8-8 کروڑ روپے 10-10 کروڑ روپے کا گھر ہے وہ. تو اگر 8-10 کروڑ کے گھر میں رہنے والا کیا 12 لاکھ روپے نہیں ادا کر سکتا؟ یقیناً ہوگا. اور اگر کوئی ایک آدمی بھی ہو کہے جی, کیونکہ ایک دم تو ہمیں آج 12 لاکھ روپے نہیں چاہیے, 12 لاکھ روپے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کام ہے. تو اگر کوئی مہینہ باندھ دے کہ 1 لاکھ روپے میں مہینہ دوں گا, 12 مہینے میں پورے سارے ہو سکتے ہیں. بہت انداز ہے, یقین ہے کہ آپ لوگ ہی آگے بڑھیں گے اور آپ لوگ ہی جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ باخیام تک پہنچائیں گے. اس پر مزید بات بھی کریں گے اور کچن کا بھی ایک چھوٹا سا اوور ویو لے کے جاتے ہیں. عبید, اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے بھائی؟ چکن کو ہم نے ہلدی, نمک اور سوکھی میتھی کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لیا. بریک کے بعد اس کا اپنا پروسیس بتا دیتا ہوں. اوکے چلیں جی, تو بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغلائی چکن جو ہے وہ کس سٹیج پہ جا پہنچی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو نیا دن رمضان اسپیشل میں خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے قبل میں سارم بھائی سے یہ کہہ رہا تھا, سارم بھائی یقیناً جہاں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں, وہیں پہ اگر یہ معاشرہ, یہ ملک ٹکا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی ٹکا ہوا ہے جو درد دل اپنے اندر رکھتے ہیں. اور میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ دیکھیے گا کہ شاید اسی پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے
یہ معاملہ جو ہم اس سے پہلے اٹھائے ہوئے ہیں سیریبرل پالسی والے 2 بچوں کا ہو جائے. تو ایک کال پہلے آئی تھی, ہمارے ساتھ دوسرے کالر موجود ہیں, اگر تو مجھے بتائیے گا میں ان سے بات کر لوں. تو بہت سارے کالرز جو ہیں وہ کال بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں سے. میں نے کہا تھا کہ یہ ہوتے ہوتے پروگرام ہوتے ہوتے یہ ہو جائے گا, اور یہ دیکھ لیجیے یہ ہو رہا ہے. اس پروگرام کی ہم نے طاقت ایک اس وقت بھی دیکھی تھی جب 2 بچیوں کے سر یوں جڑے ہوئے تھے, وہ یاد ہوگا آپ کو. اور الحمدللہ آج دونوں بچیاں اپنی زندگی جو ہے نا وہ جی رہی ہیں. تو یہی نیکیاں ہی ہیں, وہ ہم جس اسٹیج تک کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں, جو پبلک کرتی ہے وہ کرتی ہے, مل کر کے پھر یہ رزلٹ سامنے آتے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے گا یہ بچے کو بھی اگر ہوا تو اگلے سال تک لا کے بھی دکھائیں گے کہ کتنے بہتر ہو گئے آج یہ ماشاءاللہ. اس کے ماں باپ خود بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آ کر کے. لیکن یہ کہ لوگ بس سپورٹ کریں. اور میری بس یہ شکایت رہتی ہے صرف رمضان مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ سارے دن جو ہے نا مسلمانوں کے, انسانیت کے, احساس کے ہیں. مگر ہم لوگ پتہ نہیں کیا, میں اب اکثر مثال دیتا ہوں, میرے اپنے دوست پہلا رمضان آتا ہے تو شیو کرنا چھوڑ دیتے, داڑھی آ جاتی ہے. چاند رات آتی ہے داڑھی کٹوا دیتے. یار یہ تو کوئی کرائٹیریا نہ رکھو تو پھر پرمننٹ رکھو. تم تو خود بتا رہے ہو کہ ہم صرف 1 مہینے کے جو ہے نا احساس والے ہیں, 1 مہینے کے جو ہے نا مسلمان ہیں, اس کے بعد 11 مہینے جو بس ہم ہیں, بس پھر کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں ختم کریں, ہم احساس پیدا کریں. اور فیصل بھائی دیکھیں, ہم سب اپنے جب اخراجات اٹھاتے ہیں تو کیا ہم 1 مہینے اٹھاتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کم از کم اتنا احساس تو کر دیں جو آپ مہینے کے اخراجات اٹھا رہے ہیں اس کا 10%, 20%, 30% جو آپ کی توفیق ہے, ایک حصہ نکال کے فلاحی کاموں کے لیے رکھ دیں. آپ چاہے اپنے ہاتھ سے کریں چاہے ہمارے تھرو کریں, لیکن ایک حصہ ضرور اس میں سے جو ہے نا, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں تو 100 روپے میں مہینے میں گزارا کر رہا ہوں, لیکن کسی کو 20 روپے دے دوں تو اس کا بھی جو ہے نا بہت بہتر گزارا ہو جائے گا. بالکل مسلسل ہو. لیکن ہم ایسا, جیسے آپ اسکول فیس جڑی ہوتی ہے آپ کے ساتھ, رینٹ جڑا ہوتا ہے یا دیگر اخراجات, اسی طریقے سے آپ اس کو بھی جوڑ لیں اپنی زندگی میں کہ یہ اماؤنٹ ہر مہینے میں نے اتنے % اپنے جتنا خرچہ ہے اس کا اتنا % ہر مہینے نکالنا ہے میں نے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی بہت بہتری ہوگی, کیونکہ وہ اللہ سے تجارت میں ہو جائے گا یہ بالکل. اور اللہ سے تجارت آپ کو پتا ہے کہ نفع ہی نفع ہے, اس میں نقصان تو کہیں ہے ہی نہیں. قرض حسنہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہم ادھار کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کا, وہ نہیں رکھتا ادھار اپنے پاس, تو پروفٹ کے ساتھ ریٹرن کرتا ہے. تو اللہ سے اگر ہم لوگ تجارت کریں تو اس کے لیے بھی بھلا ہو جائے گا, اور جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا بہت بھلا ہو جائے گا. بالکل. اور یہی والی بات ہے کہ لوگوں سے درخواست ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جو مومن ہے اس کا اصل جو امتحان ہے, اس کا اصل روزے کا امتحان اور رمضان کے بعد اس کی نماز کا اصل امتحان تو مسجد کے باہر ہے. تو یہی ہمارے معاملات ہیں کہ اگر ہم اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ, اپنی فطرات کے حوالے سے بہت چوکنے ہو جاتے ہیں اور پابندی سے ادا کرتے ہیں, ہم اپنے صدقات جو ہیں وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ یہ مہینہ جو ہے ہمیں آگے آنے والے دنوں کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنے کے لیے مدعو کرتا ہے. محمد احمد لاہور سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. احمد السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے احمد بات کر رہے ہیں, بتائیے. جی اپنا ابھی وہ دکھا رہے ہیں اس سے وہ بچوں کا وہ مزدور ہے کراچی کے. جی جی جی. ان کے لیے حفظ شفیق جو ہے نا وہ دینا چاہ رہے تھے. بے شک, سبحان اللہ. اللہ میاں آپ کے جو ہے اس کار خیر کو قبول فرمائے, اور آپ جو ہے وہ جو بھی اماؤنٹ اور جیسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ پیچھے ہمارے جو ہے PCR میں بتا دیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بہت شکریہ احمد آپ کا. تو یہ دیکھ لیں قطرہ بن کے سمندر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. بس یہی احساس ہے. میں دیکھیں ابھی آپ نے مومن کہا نا, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں مسلمان کہنے سے نا کوئی ذرا وہ دل ہلتا نہیں ہے, لیکن مومن اور اللہ نے جو کہا نا اے ایمان والو, میں کہتا ہوں ہمیں ایسے ہی پکارنا چاہیے اپنے لوگوں کو, ایمان والو اور مومن, تو شاید ہمارے اندر احساس اور بڑھے. اور دیکھیں احساس ہو رہا ہے لوگوں میں. نوید اختر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. نوید السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نوید صاحب آپ کس شہر سے گفتگو کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ. جی میں گجرانوالہ جی جی کاموں میں شہر سے بات کر رہا ہوں. جی جی نوید صاحب بتائیے. تو میں سارے خیر میں 50,000 کا شیئر کرنا چاہتا ہوں.
بہت شکریہ نوید صاحب, یہ نوٹ کر لیا ہمارے پروڈکشن کنٹرول روم نے بھی. بہت شکریہ آپ کا, اور اس ماہ خاص کے توسط سے خدا تعالیٰ آپ کے اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے یہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ جڑ رہے ہیں, یہ تمام کے تمام تر لوگ جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, یقین مانیں کہ وہ آپ 50 روپے ہے کہ 50,000 یا جتنے بھی, کیونکہ ہم تو بتانا بھی نہیں چاہ رہے کہ ظاہر نہ ہو یہ اماؤنٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں مزید برکت ڈالے. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید بات بھی کریں گے, کچھ نئے مہمان ملاقات کرائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیا دن رمضان اسپیشل میں. رمضان کے جو عبادات کا مہینہ ہے, اور افطار اور سحر میں جو ہے جہاں ہم ایک طرف عبادات کر رہے ہوتے ہیں, وہیں پہ کہیں کہیں ہمارے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کنٹرول چھوٹ جاتا ہے ہمارے کھانے پہ. تو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں, اس پہ تو ہم نے ڈیٹیل بات کی ہے. بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جی ہم اس تمام تر معاملے میں اپنی فٹنس رجیم جو ہے وہ کون سے ٹائمنگ میں سیٹ کریں. کچھ لوگ دفاتر جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی ٹائمنگ کچھ آڈ ہوتے ہیں, تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ فٹنس ٹرینر رمیسہ رمیز موجود ہیں. رمیسہ السلام علیکم. رمضان مبارک. ویسے تو 18 روز ہو چکا ہے, لیکن کیونکہ آپ ابھی آئی ہیں اس لیے آپ کو رمضان مبارک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سحری سے تھوڑا پہلے, کچھ لوگ کہتے ہیں روزے سے تھوڑا پہلے, کچھ لوگ کہتے ہیں روزے کے تھوڑا بعد. تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آئیڈیل ٹائم کیا ہے, یہ بتائیے کہ کس باڈی ٹائپ کے حوالے سے کیا آئیڈیل ٹائم ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے روح کو کلینز کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ہم اپنا فٹنس گول بھی اچیو کر سکتے ہیں. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, روزے سے پہلے 4 سے 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس وقت ہماری باڈی جو ہے وہ کیٹابولک اسٹیٹ پہ ہوتی ہے, ایکسٹرنل سورس آف انرجی نہیں ہوتی. تو ہم جب اس میں ورک آؤٹ کرتے ہیں, لیکن میں سب کو نہیں کہوں گی, جو بگنر ہیں وہ نہیں کریں اور جو بہت زیادہ اوبیس ہیں وہ نہیں کریں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹور فیٹ ہوتا ہے نا, تو اس میں سے انرجی لے رہی ہوتی ہے باڈی, تو آپ کا اچھے سے فیٹ ریڈیوز ہوتا ہے. یہ ایک بینیفٹ ہے. ویسے افطار کے بعد, عشاء کے بعد آپ لوگ ایزیلی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, تراویح کے بعد نارملی. اور سحری سے 1 گھنٹے پہلے آپ لوگ, یہ بیسٹ ٹائم ہے, ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب کے ڈفرینٹ باڈی ٹائپس ہوتے ہیں, کسی کا فٹنس گول الگ الگ ہوتا ہے. تو سب سے اچھی ٹائمنگ جو ہے وہ میں یہی کہوں گی کہ افطار کیا کہتے ہیں عشاء کے بعد ہے. تو اس میں آپ اپنا ورک آؤٹ کریں. لیکن اگر آپ کو اپنا ویٹ زیادہ ریڈیوس کرنا ہے تو آپ روزے سے پہلے کریں, لیکن ہائی انٹینسٹی اس میں لو کر دیں. آپ اپنی یعنی لو انٹینسٹی ورک آؤٹ پہ جائیں, ہاف آور آپ کریں, اس کے بعد آپ ویٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ مہینہ ہمارا فیٹ لاس اچیو کرنا ہے, اس میں مسل ماس گین کرنا نہیں ہے. تو جو لوگ 1 آور ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ ہاف آور کر دیں, اپنے ریپس کو کم کر دیں, لیکن بالکل چھوڑے نہیں. دیکھیں کچھ, کیونکہ آپ لوگ آبویسلی میں جتنا بھی آپ کو ڈائٹ کسی کو بھی دے دیں تو وہ پکوڑے سموسے دیکھ کے سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ کھائیں. سو وہ لوگ افطار کے بعد کریں گے تو ان کا اچھے سے فیٹ برن ہو جائے گا, کہ انہیں پکوڑے سموسے کھائے ہیں وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں. لیکن ڈیلی آپ لوگ یہ نہیں کریں کہ پکوڑے سموسے کھا رہے ہیں, ہفتے میں 1 دفعہ آپ چیٹ کریں ضرور نا, لیکن ڈیلی اس طرح نہیں کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ, ہم ڈائٹ پہ تو بات کرتے ہی ہیں, بٹ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی یا تو آپ اپنی جو, اگر کوئی ویٹ ٹریننگ کر رہا ہے تو کیا جو نارمل ڈیز میں جتنے وہ ویٹ اٹھا رہا ہے, جتنے کیجیز کے, رمضان میں بھی اتنا ہی اٹھائے. جب بہت سے لوگ نا ان کے ذہن میں ہو جاتا ہے کہ نہیں یار میں اگر اس میں بھی اتنے اٹھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا, اس میں بھی اتنے ہی اٹھا لیں. نہیں, دیکھیں ہماری باڈی جو ہے نا 70% واٹر سے بنی ہے. اب رمضان میں ہم لوگ اتنے ہائیڈریٹ نہیں ہوتے, اور ویٹ ٹریننگ کے لیے اوبویسلی ہمیں ہائیڈریٹ ہونا پڑتا ہے. تو ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنا, وہی میں نے کہا نا, 1 آور اگر آپ ویٹ ٹریننگ کرتے تو ہاف آور کر دیں. ریپس اگر آپ 4 کرتے ہیں تو آپ 2 یا 3 پہ آ جائیں. اس طرح آپ کر سکتے ہیں. لیکن کارڈیو زیادہ کریں تو زیادہ اچھا ہے, آپ کا فیٹ لاس ہوگا. وہی میں نے کہا نا, یہ مہینہ ہمیں
فیٹ لاس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے, مسل گین پہ نہیں. اچھا, اور ایک آخری میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ بڑا ایشو ہوتا ہے واٹر انٹیک کا, ٹھیک ہے نا. اب آبویسلی جو لوگ کر بھی رہے ہیں جم یا نہیں بھی کر رہے ہیں, وہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ جی ہمیں نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ آپ 2 لیٹر 3 لیٹر کر دیں, پیوں کب میں, کتنے بجے پیوں؟ ہاں, یہ دیکھیں افطار کے بعد ہی آپ لوگ پانی پی سکتے ہیں, لیکن پانی کا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا آپ کا ویٹ ہے نا اس کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دیں. جتنا آؤنس آپ کا پانی آئے گا آپ کی باڈی کے حساب سے آپ کو اتنا پانی لینا ہے. 1 گلاس 8 آؤنس ہوتا ہے جیسے, تو اس طرح آپ اپنا آپ کے آ جائے گا, تو آپ اس طرح کیلکولیٹ کر کے اتنا ہی پانی لیں. اگر بہت زیادہ پانی لیں گے وہ بھی آپ کی کڈنی کے لیے اچھا نہیں ہے. باڈی کے حساب سے پانی بھی ہوتا ہے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. 2 سے ملٹیپلائی اپنا ویٹ کریں گے, دین جتنا آؤنس آئے گا اتنا آپ کو انٹیک کرنا ہے آفٹر افطار. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ آپ کو کب کرنی ہے ایکسرسائز اور کتنا پانی پینا ہے. کچن کا ہم ذرا رخ کر لیتے ہیں. تو جی بتائیے کتنا کچھ ہو چکا ہے اب تک کچن میں؟ مغلائی چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے, ریڈی ہو چکا ہے بھائی. واہ, اس کو اگر آپ ڈش آؤٹ کر دیں گے تو بڑا زبردست ہو جائے گا. اینڈ دیر یو گو. ہاں, یہ دیکھیں, ہم یہ صبر کا درس دیتا ہے نا, تو یہ ہم نے سیگمنٹ خاص طور پہ رکھا ہوا ہے اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ اس سے کھانا بنانا سیکھیں, لیکن ہمارے صبر کا بھی جو ہے نا وہ چیک ہوتا رہا ہے. جی, تو مغلائی چکن جو ہے وہ تیار ہے, اور اس کے اوپر ہلکی پھلکی جو ہے وہ گارنشنگ بھی ہو گئی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمارے کوکنگ ایکسپرٹ, تھینک یو سو مچ. جب تک گارنشنگ ہو رہی ہے رومیسا آپ کا شکریہ, سلیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں آج کے پروگرام میں ضرور وہ ہوں گے, خاص طور پر جو سیریبرل پالسی والے بچے ہیں, جن افراد نے مدد کی ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ. پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر مکرم صاحب سے درخواست کروں گا کہ کلوز کرتے ہوئے جتنا خوبصورت ہم نے ابتدا کیا اتنا ہی خوبصورت اگر انجام ہو جائے اس کا تو کمال بات ہو جائے گی. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. کاش کاش خدا ہوتا میں ایسی لکڑی, کاش خدا ہوتا میں ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, ساتھ سرکار ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہا